یا اللہ راز کیا ہے؟ دادا کی گردن بچ گئی، پوتے کی گردن کٹ گئی، مسئلہ کیا ہے؟ تو رہنمائی ہوئی، کہا سن اسماعیل کو توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، اسماعیل کو مینا میں بچا کر نور محمدی کو بچا لیا، اور شبیر کو کربلا میں قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا۔ اے ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، مسجد کا امام نہیں، سمست مانو جات کا امام، پوری ہیومینٹی کا امام، پوری انسانیت کا امام۔ یہ ایک انیک بھولو پرسکار اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا، ایک ریوارڈ ہے، اور ظاہر ہے یہ ریوارڈ ہمیشہ کسی نہ کسی بڑے بلیدان کے بعد دیا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جیون پر سنکھیپ میں دیکھیں تو پورا جیون آپ کا جو ہے وہ بلیدان ہی بلیدان سے بھرا ملے گا۔ تب کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ پرتھم بلیدان یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حلب اور حمص کی وادی میں رہتے تھے، ایک ایسا استھان جہاں ہریالی تھی، پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ علاقہ نمرود کے دائرے حکومت میں، اس کی جو ریاست تھی، اس کی حکومت تھی، اسی کے انترگت پڑتا تھا۔ نمرود کا تو نام سنا ہے نا، سننے لائق نام نہیں ہے لیکن سنا ہوگا۔ اچھا بندہ نہ بن سکا، مولا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ بھیڑ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ابراہیم جا، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بول۔ حضرت ابراہیم سے مناظرہ ہوا، تفصیل میں جانے کا شمع نہیں ہے، شارٹسٹ وے پاسبل سے کہوں تو وہ مناظرے میں حضرت ابراہیم کی بیجے ہو گئی۔ اب وہ ہمارے ایک کہاوت مشہور ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جب نمرود ہار گیا تو اس نے اگنی کنڈ بلند کیا، ایک آتش کا دا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے، نور محمدی پیشانی ابراہیم میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم دیا کہ ایک منجنیق، ایک کرین کے ذریعے اس اگنی کنڈ میں ابراہیم کو اتارا جائے۔ ابھی آگ کے قریب ہی تھے کہ بلبل سدرہ حضرت جبریل نے اپنا نشیمن چھوڑا اور بارگاہ خلیل میں حاضر ہو کے عرض کیا، میں آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ مدد حل لک حاجتی یا ابراہیم، is there any need of mine او ابراہیم؟ He said by replying لا، نہیں، مجھے تیری ضرورت نہیں، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا، توجہ چاہوں، وہ دیکھ رہا۔ اے روح الامین جبریل سنو، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، اگر میں سب کے لیے جاتا تو تیری مدد مانگ لیتا، مگر آج ابراہیم سب کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کے لیے جا رہا، اور ادھر میرے مصطفیٰ کا نور پیشانی خلیل میں چمک چمک کر، دمک دمک کر، گویا زبان حال سے یہ اعلان کر رہا ہو، بابا کود پڑو، آپ اکیلے نہیں ہو، میں ساتھ میں ہوں۔ آواز آئی، یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ اس پرچھا میں بھی کامیاب ہو گئے،
दूसरी परीक्षा में भी कामयाब। तीसरी एक और परीक्षा हुई कि या इब्राहिम, ये हरी हरी जमीन छोड़ो और चलो ऐसी जगह पे जहां तुम्हारे दादा आदम ने मेरे घर की बुनियाद रखी थी। न वहाँ पानी है न दाना है, और वहीं इस्लाम का परचम लहराना है। चलो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल को और जनाब हाजरा को लेके चल पड़े। मक्के की वादी में पहुँचे तो हर तरफ पहाड़ है, पठार है, न गेहूं न धान। बंदा हैरान, या अल्लाह यहाँ क्या, न खाना न पानी न दाना न कुछ। अर्ज किया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैं तेरे इस बैतुल हराम में अपनी फैमिली सहित, अपने परिवार सहित आया हूँ, सिर्फ तेरे लिए आया हूँ ताकि तू राजी हो जा और तेरे लिए यहाँ नमाज का क़याम करूँ। इस परीक्षा में भी कामयाब। फिर हुक्म हुआ कि या इब्राहिम, मेरा घर बनाओ। लोग पहले अपनी बाड़ी बनाते हैं, अल्लर बॉडी पोरे, लेकिन इब्राहिम को हुक्म हुआ कि बनाओ तो खुद माउंटेन की गुफा में है, उसमें रह रहे हैं, और अल्लाह का घर काबा बना दिया। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। अल्लाह पाक अपने महबूब को याद दिला रहा है, ऐ मेरे प्यारे, रिमेंबर द मोमेंट। और याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी हो। नबी को याद दिलाया जा रहा, क्यों? क्योंकि नबी इस मंजर को देख रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, देख रहे थे, देख रहे थे। अरे दूर से न सही, नूर से देख रहे थे। अल्लाह का घर बना दिया, तफसील में जाने का समय नहीं। फिर पांचवी परीक्षा, ऐ इब्राहिम, अब घर तो बन गया, मगर घर में मेरी पूजा करने वाले पुजारी, मेरे बंदे, वो कहाँ से लाओगे? जाओ, ऐलान कर दो, जमीन व आसमान में हर तरफ फैल जाओ तुम। मेरी जमीन बहुत बड़ी है, एलाए कलिमतुल हक के लिए मेरा झंडा उठा के चलो। अपने परिवार की परवाह मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा। हज़रत इब्राहिम जनाबे हाजरा को और हज़रत इस्माइल को छोड़ के चले गए और ऐलान करते हुए, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजाला व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। इस इम्तिहान में भी, इस परीक्षा में भी कामयाब। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट typical and difficult examination has been taken by Allah subhanahu wa ta'ala। और वो क्या था? उसके लिए इंतजार था कि इस्माइल थोड़े से बड़े हो जाएं। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 वर्ष का 5 वर्ष का बच्चा सर्प से, सांप से डरता है? 3 साल का 2 साल का बच्चा डरेगा, भय करेगा? क्यों? क्योंकि उसे मालूम नहीं सांप कितना डेंजरस है। ऐसे पकड़ेगा, गर्दन घुमाएगा, फेंक देगा। आग अगर उसके सामने रोशन हो तो उसी अग्नि में वो कूद जाएगा। 2 साल का बच्चा, 3 साल का, उसे नहीं मालूम अग्नि कितनी डेंजर है। लेकिन अगर 10 साल का हो जाए तो सांप को देखेगा, भागेगा। 15 का हो जाए तो और दूर भागेगा। ये तो पहचान है बंदों की। बंदे जिससे जितना डरते हैं उतना दूर भागते हैं, और जितना अक्लमंद बंदा होता है उतनी तेजी से भागता है। जितना बुद्धिमान है उतनी जल्दी भागेगा। एक जुमला आ गया, एक बात, हालांकि मौजू से हटी है लेकिन सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी है, इसलिए इजाजत हो तो कहता चलूं। आज्ञा है, तवज्जो चाहूंगा। एक हम है, तुम हो। हम जिससे डरते हैं दूर भागते हैं, यानी बंदा जिससे डरता है दूर भागता है। सांप से डरा, दूर भागा। अग्नि से डरा, दूर भागा। शेर से डरा, दूर भागा। टाइगर से डरता है, दूर भागता है। मगर बंदा
بندہ جب اپنے رب سے ڈرتا ہے تو جتنا ڈرتا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. بہت تیزی تاڑا تاڑی میں چل رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، بالکل ایکسپریس ٹرین کی طرح کسی چھوٹے اسٹیشن پہ نہیں رکے گی. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ اب دیکھیے زندگی کے ساتھ اس عجیب و غریب امتحان، ایک ایسی آیو میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سن شعور کو پہنچ گئے. قرآن پاک میں ہے فلما بلغ معہ السعی، یعنی ایسی عمر میں پہنچے جس عمر میں بچہ بالغ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے لگتا ہے، اپنی کوششیں خود کرنے لگتا ہے، بدھیمان ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے. جب اس عمر میں حضرت اسماعیل پہنچے تو ایک سپنا آیا حضرت ابراہیم کو. کیا آیا؟ اچھا، سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا ہے. ہاں، یہ بات دماغ میں رکھیے گا. اگر کوئی صاحب سپنا دیکھیں کہ میں 1,00,000 ٹکا میرے گھر میں ہے، کروڑ پتی ہو گئے ہیں، تو صبح اٹھیں گے تو پتا چلے گا نہ کروڑ پتی نہ لکھ پتی، ہم تو صرف اپنی پتنی کے پتی. چلیے تھوڑا مسکرایا اپنے، اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. سپنا کبھی اپنا نہیں، لیکن خلیل اللہ کی خلت کو سلام، انہوں نے سپنے کو بھی اپنا بنا لیا. سپنا دیکھا تو ہاتھ میں چھری لے کے آئے. چھری کہتے ہیں کہ چاقو، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں وہ جس سے سبزی وبزی کاٹتے ہیں اس کو چھری، اور جس سے گوشت کاٹتے ہیں اس کو چاقو، اور جس سے گردن کاٹتے ہیں اس کو خنجر کہتے ہیں. تو چلیے جو بھی سمجھتے ہیں، چھری ہاتھ میں لے کے آئے. اس منظر کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. جب اسماعیل اپنے بابا کے ساتھ سن شعور کو پہنچے، سعی کی عمر کو پہنچے، تو ایک دن ہاتھ میں چھری لے کے جناب ابراہیم آئے اور اپنے بیٹے سے کہا او بیٹا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بابا کر دیجئے جو آپ کو آدیش ملا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. آدیش ملا، کیا بولا؟ حکم، آرڈر. اچھا، اگر سپنے میں کسی اسٹوڈنٹ کے اس کا ٹیچر آ جائے اور آدیش دے کہ کل اسکول مت آنا، اور وہ دوسرے دن نہیں گیا، اور تیسرے دن جب اسٹوڈنٹ پہنچا ودیارتھی اور ادھیاپک نے پوچھا کیوں نہیں کل آئے تھے، تو کہا آپ ہی نے تو آدیش دیا تھا سپنے میں، تو اس کا یہ ایکسکیوز مانا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ سپنا کبھی اپنا. مگر اسماعیل کا ذبح و ایثار دیکھو، وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف سپنا نہیں ہے، یہ اشارہ غیبی ہے، یہ الہام ربانی، یہ حکم ربانی، یہ وحی الہی کے ذریعے اشارہ ہے. عرض کرتے ہیں بابا کر دیجئے جو آپ کو آدیش ہوا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو ظاہر ہے کہ مکہ تو بیت الحرام ہے، مدینۃ الحرام ہے، وہاں تو مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے، خون خرابہ لوگ نہیں کرتے، تو قتل کیسے کریں، بلی کیسے دیں، قربانی کیسے دیں. تو حدود حرم سے باہر نکل کے حضرت اسماعیل کو آگے بڑھے، ساتھ میں ماں ہاجرہ بھی ہے. بارڈر پہ شیطان بیٹھا ہے چانس لینے. اسے پتا ہے کہ اگر یہ بلیدان ہو گیا تو میرا سارا کھیل بگڑ جائے گا. چانس لیا اس نے. حضرت اسماعیل کو پہلے بہکایا، کہا کہ تیرے بابا تجھے مارنے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل نے لاحول پڑھا اور چند کنکریاں اٹھائیں اور منہ پہ مارا. جناب ہاجرہ کو بہکایا کہ تیرا شوہر تیرے نور نظر تیرے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے، مارنے جا رہا ہے. وہ سمجھ گئی کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. انہوں نے لاحول پڑھا، کنکریاں اٹھایا اور مارا. پھر جناب ابراہیم کو بہکانے چلا. حضرت ابراہیم نے کنکری اٹھایا، لاحول پڑھا اور مار دیا. اور یہ تینوں کا مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ صبح قیامت تک محبوب کی امت سے یہ کام کروا رہا ہے.
اور ایسے شیطانوں اور راکشسوں کو ہم مارتے رہیں گے، چاہے وہ مینا میں ہو یا کہیں بھی ہو، مارتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خیر مختصر یہ ہے کہ ایک چوٹی، جو لوگ حج کر چکے ہیں، مینا گئے ہیں، تو جہاں پر جمرہ عقبہ ہے وہاں سے لیفٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ کسی زمانے میں وہاں ترکیوں نے نشاندہی کے طور پہ ایک مسجد بنائی تھی جسے نجدیوں نے توڑ دیا۔ وہاں لے گئے، حضرت اسماعیل نے خواہش ظاہر کی کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو میری پیشانی میرے مولا کے لیے شکر کے سجدے میں ہو۔ I want to perform sajda, then you can cut my neck from the back. پیچھے سے کاٹیں گے تو اس سے فائدہ میرا یہ ہوگا کہ میں آپ کو نہیں دیکھوں گا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ سنا تو کہا اچھا تو مجھے نہیں دیکھے گا لیکن میں تو تجھے دیکھوں گا نا، تو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لی، سجدے میں اسماعیل ہے، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہاں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے یہ کہا کہ جب گردن پہ خنجر چلا، چھری چلی تو حضرت اسماعیل کی گردن تانبے کی بن گئی، کٹ ہی نہیں رہی تھی، کٹ ہی نہیں رہی تھی۔ عاجز آ کر حضرت ابراہیم نے چھری کو پہاڑ کی طرف پھینکا، ایک چٹان سے چھری ٹکرائی تو چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنی تیز تھی۔ مگر جب اسے گردن اسماعیل پہ رکھ رہے ہیں تو گردن کٹ ہی نہیں رہی۔ اسی درمیان اللہ نے عرش سے ایک میڈھا بھیجا، وہ میڈھا کٹ گیا، اسماعیل کی گردن بچ گئی۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ آواز آئی سن، گردن اسماعیل کٹے تو کیسے کٹے؟ ارے وہ نور جو تیری پیشانی میں چمک رہا تھا وہ اب اسماعیل کی پیشانی میں آ چکا۔ ایک صاحب ہیں، میں اشارہ کروں گا آپ کیچ کر لیں گے، وہ پینٹ شرٹ ٹائی اور اوپر سے ٹوپی، چائنا ٹوپی، چائنا، بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں نالائق سمجھ گئے آپ، بولنا نہیں آتا اردو قاعدے سے۔ کہتا کہ حضرت ابراہیم نے اس لیے اپنی آئیز کو کلوز کیا تھا کیونکہ معاملہ بیٹے کا تھا، کہیں ارادہ بدل نہ جائے، کہیں چھری چھٹک نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ اس بدبخت سے کہو کس ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے تو؟ وہ جو نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولے، جو آتش نمرود میں اترتے وقت بلبل سدرہ جبریل کی مدد بھی نہ مانگے۔ ارے جو کسی بادشاہ سے نہ ڈرتا ہو، آگ سے نہ ڈرتا ہو، وہ اس چیز سے ڈرے گا؟ تو پھر کیوں پٹی باندھی؟ تو سن، یہ راز تھا، پٹی اس لیے باندھی کیونکہ پٹی باندھنا ضروری تھا۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آنکھوں میں پٹی نہ ہوتی تو وہ قربانی، وہ بلیدان بھی پورن نہ ہوتا، مکمل نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی گردن پہ چھری چلی، اللہ نے ایک ہی لحظے میں عرش سے میڈھا اتارا، میڈھے کی گردن کٹ گئی، اسماعیل کی گردن بچ گئی۔ مطلب صاف ہے، گویا رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے ابراہیم آنکھ بند کر کے چھری چلانا، تاکہ جب میرا کرم بطفیل مصطفیٰ تیرے اسماعیل کی گردن کو بچا کر میڈھے کو قربان کرے گا تو دنیا دیکھے گی کہ میڈھا کٹ رہا ہے، تیرا دل بولے گا بیٹا کٹ رہا ہے۔ میڈھا کٹ رہا، تیرا بیٹا کٹ رہا، یہ وہ قربانی تھی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دیکھا پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، میڈھا ذبح ہو گیا۔ من ہی من میں خیال آیا کہ اللہ خواب میں تو میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اور سچائی میں حقیقت میں یہ دمبا، یہ میڈھا کٹ گیا۔
کہیں میری قربانی تو نے رد تو نہیں کر دی؟ کہیں میری طرف سے کچھ مسٹیک تو نہیں ہو گئی؟ ابھی من میں ہردے میں صرف یہ شنکا، یہ خیال آیا تھا کہ آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تحقیق کہ تو نے اپنے سپنے کو سچا کر دیا، اور ہم احسان من بندوں کا بدلہ اسے ہی دیتے ہیں کہ ان کا کام بھی ہو جائے نقصان بھی نہ ہو۔ اور اے ابراہیم، تو نے میرے لیے بڑی بڑی جٹل اور بہت ہی کٹھن پریکشا دی ہے، مگر ان ھذا، توجہ چاہوں گا، لہو البلاء المبین، یہ اب تک کی سب سے کٹھن پریکشا تھی، تو اس میں بھی کامیاب، اس لیے ریوارڈ سن، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے تیرے اس قربانی کے فدیے کو ذبح عظیم یعنی مہان قربانی قرار دیا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو آپ لوگ بوچر کی دکان سے، کسائی کی دکان سے گوشت خریدتے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کہتے ہو؟ لیکن جو 10 ذوالحجہ کو، 11 کو، 12 کو جو ہم لوگ ایام نہر میں کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قربان۔ تو دونوں میں انتر ہے نا، فرق ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب آئیے دوسرا چیپٹر۔ سپنے میں کس کی گردن کٹی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور حقیقت میں کس کی کٹی؟ میڑھے کی کٹی، بکرے کی کٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے، انسان مہان ہوتا ہے کہ جانور؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اور پھر اسماعیل تو بہت مہان، وہ تو نبی ہیں، رسول ہیں، تو اسماعیل ہیں سپیریئر۔ توجہ سے، بہت باریک بات کہہ رہا ہوں، اسماعیل ہیں سپیریئر، میڑھا ہے انفیریئر۔ اسماعیل ہیں افضل، میڑھا ہے مفضول۔ اسماعیل ہے مہان، میڑھا بالکل سادھارن۔ مہان کا بدلہ سادھارن کیسے؟ سپیریئر کا فدیہ انفیریئر کیسے؟ ہمیں جب اسماعیل کی گردن پہ چھری چلی تو وہ تو مہان تھے، ان کی گردن پہ چھری چلنے کو صرف کٹنا کہا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اذبحک فانظر ماذا ترى، مگر جب بیڑے کی گردن پہ چلی تو کٹنا نہیں کہا، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کا فدیہ مہان قربانی کیا ہے۔ تو پھر وہ مہان ہے کون؟ وہ فدیہ میڑھا تو ہو نہیں سکتا، وہ مہان ہے کون؟ آواز آئی، یہ وہ قرض تھا، یہ وہ ذبح عظیم تھی جس کی تکمیل باقی تھی، اسے مصطفیٰ کے نور نے روکے رکھا تھا، مصطفیٰ کے نور نے روکے رکھا تھا، وہ نور چلا، بنی عدنان کو ملا، قربانی تکمیل ذبح عظیم باقی ہے، بنو قحطان کو ملا، تکمیل ذبح عظیم باقی ہے، قریش کو ملا، تکمیل ذبح عظیم باقی ہے، بنو عدی کو ملا، وہاں سے چل کے بنو نجار کو ملا، بنو خزیمہ کو ملا، بنو مدرکہ کو ملا، بنو کلاب کو ملا، بنو لوئی کو ملا، بنو مرہ کو ملا، بنو ہاشم کو ملا، عبد مناف کو ملا، عبد المطلب کو ملا، عبداللہ کو ملا، مصطفیٰ کو ملا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سید، توجہ چاہوں گا، سید اپنے کاندھے پہ کسی کا قرض زیادہ دیر تک نہیں رکھتا۔ نور پاک مصطفیٰ کو مکے میں ظاہر ہونا تھا، اس لیے سب کی گردنیں بچتی گئیں، پہلے والوں کی گردنیں بچتی رہی، سرکشت رہی، محفوظ رہی۔ جب نور پاک مصطفیٰ نے مونو روپ دھارن کیا، آمینہ کے گھر میں جگمگایا، اور 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت کیا، جناب فاطمہ کی نے انمول ہیرے دیے، ایک حسن ایک حسین، مصطفیٰ کی شان دیکھ، اپنے کاشانے میں بیٹھے ہیں، ایک زانو پہ حسین ہے، دوسرے زانو پہ بیٹے ابراہیم ہے۔ بے جبرائیل نے دشت
دستے کربلا کی مٹی دی اور اسماعیل کی قربانی یاد دلائی تو میرے نبی نے اپنے بدلے کا حصہ بیٹے ابراہیم کو دے دیا اور دادا اسماعیل کی قربانی کو پورا کرنے کے لیے حسین کو دے دیا. اسی لیے جب حسین نے آخری سجدہ کیا تو دنیا جان گئی. تفصیل میں نہیں، بس یہ آخری لفظ ہے، اسی پہ ختم. آخری سجدہ کیا تو دنیا جان گئی. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تکمیل ذبح عظیم کی تفسیر ہے. ادھر دادا اسماعیل نے سجدہ کیا تھا، ادھر پوتا حسین سجدہ کر رہا ہے. اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسا سجدہ تھا، لیکن اس پر تو وہ نماز کا سجدہ تھا کہ سنت کا تھا کہ فرض کا تھا کہ واجب کا تھا. وہاں تو وضو کے لیے پانی نہیں تھا، بدن پہ خون لگا تھا، تو تیمم کیسے کرتے اس بحث میں مت پڑو. سجدہ تو تھا، سجدہ تو تھا. شکر کا سجدہ تھا کہ نہیں؟ چل یہی مان لے کہ شکر کا سجدہ تھا. اسماعیل نے بھی نماز والا نہیں، شکر ہی کا سجدہ کیا. ادھر دادا نے شکر کا سجدہ، ادھر پوتے نے شکر کا سجدہ. مگر دونوں قربانی میں فرق یہ ہے کہ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلی تو گردن بچ گئی، یہاں پوتے حسین کی گردن پہ چلی تو گردن کٹ گئی. اب میں حضور والد گرامی کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے انہی کا تاریخی جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے. یا اللہ راز کیا ہے؟ دادا کی گردن بچ گئی، پوتے کی گردن کٹ گئی، مسئلہ کیا ہے؟ تو رہنمائی ہوئی، کہا سن اسماعیل کو توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو. اسماعیل کو مینا میں بچا کر نور محمدی کو بچا لیا اور شبیر کو کربلا میں قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا. آئیے بات کو ایک دم فائنل ٹچ ہے زندگی کے ساتھ. تب کہا اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا. حضرت ابراہیم اس پہ چپ نہیں رہے، عرض کیا اے اللہ یہ امامت صرف میرے لیے یا میرے ونش کو بھی ملے گی، میرے بچوں کو بھی؟ قال ومن ذریتی، او اللہ what about my descendant? They will get this honor. کیا انہیں بھی یہ ملے گا؟ تو آواز آئی قال لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی تیرے ونش کو ملے گا امامت، مگر تیرے ونش ٹو ٹائپس، دو طرح کے ہوں گے، عالم بھی ہوں گے ظالم بھی ہوں گے، صابر بھی ہوں گے جابر بھی ہوں گے، حقدار بھی ہوں گے عیار بھی ہوں گے. دو ٹائپ کے ہوں گے. دستے کربلا نے وہ منظر دکھا دیا، ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید ہے. دونوں بنی ابراہیم، دونوں بنی اسماعیل، دونوں بنی قریش، دونوں بنی لوئی، دونوں بنو مدرکہ، دونوں بنو خزیمہ، دونوں بنو قصی، دونوں کی رگوں میں ابراہیم کا ڈی این اے. مگر یہ خلافت نہیں، امامت ہے امامت. اس کے لیے اللہ نے یزید جابر کو نہیں حسین صابر کو چنا. یہی وہ دستے امامت تھا جسے بچانے کے لیے حسین چلے تھے. لوگ اپنے سر کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں تاکہ سر بچ جائے. آقا حسین تیری شہادت کو سلام، آپ نے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے سر آگے کر دیا اور بتا دیا کہ سر تو حسین کا ہے مگر یہ ہاتھ
دادا ابراہیم کی امانت ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور سب سے آخر میں حضرت امام مہدی علی جدہ وعلیہ السلام جب وہ آئیں گے تو یہ امامت کبریٰ کا آخری تاج ان کے سر پہ رکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔